اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا جتنے بھی موضوعات چلے ہیں، کون کون سے موضوع چلے ہیں؟ سب سے پہلے آخرت کا چلا، پھر رسالت کا چلا، پھر توحید کا چلا۔ توحید کا موضوع کتنا جامع رہا نا۔ اور ایک اور اہم بات جو آپ نے غور فرمائی، سارے جو دلائل تھے وہ عقلی تھے، عقلی دلائل تھے نا سارے۔ عقلی دلائل کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہماری عقل کو مخاطب کر کے بیان کیے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے دلائل کے ذریعے۔ وہ دلیل مثالی بھی ہوتی ہے اور کائناتی بھی ہوتی ہے۔ اسے فلسفیانہ بحث کہتے ہیں۔ فلسفے کی بنیاد عقل پر ہے نا، تو یہ سارے فلسافیکل ڈسکشنز ہی ہیں، لیکن اس فلسافیکل ڈسکشن کی بنیاد جو ہے وہ حقیقی طرز استدلال پر ہے، نہ کہ گمانوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے دلائل کو کہتے ہیں عقلی دلائل۔ اب شروع ہوں گے نقلی دلائل، نقل سے۔ اردو میں تو ہم نقلی کہتے ہیں نا، غیر حقیقی کو، چربے کو، وہ ہمارے یہاں معروف ہو گیا ہے۔ اصل میں چربا لفظ ہوتا ہے، نقل تو ہوتا ہے ایک چیز جیسی دوسری چیز۔ تو عربی میں نقل ہوتا ہے کسی واقعے کو بیان کر کے اس جیسا سبق نکالنا، یا کسی ایک چیز جیسی دوسری چیز بنانا، مشابہت کے لیے ہے۔ تو نقلی دلائل وہ ہیں جو تاریخ میں عمل اور واقعات گزر چکے ہیں ان کو بیان کرنا۔ جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا فلاں کزن نہیں پڑھتا تھا تو وہ فیل ہو گیا، تو اب وہ دیکھو کام کرتا ہے، تو اگر تم نہیں پڑھو گے تو تم بھی ایسے ہی کام کرو گے، بتاتے ہیں نا بچوں کو۔ یہ نقلی دلائل ہیں۔ تو اب نقلی دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جب کتابیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے عقلی اور نقلی دلائل۔ تو نقلی سے مراد جعلی دلائل نہیں ہے، نقلی سے مراد وہ دلائل ہیں جو تاریخ سے لائے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے ان کو کیا کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ تذکیر بھی ایام اللہ اور تذکیر بھی آیات اللہ۔ پہلی جو تذکیر چل رہی تھی وہ آیات اللہ تھی، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سمجھایا جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ کس سے سمجھایا جا رہا تھا؟ عقل کے ذریعے، عقلوں کو متاثر کیا جا رہا تھا۔ اب جو شروع ہوگا وہ بھی ایام اللہ ہے، یعنی قوموں کے واقعات ہیں نا۔ تو قوموں نے جب فرما برداری نہیں کی تو جو سزائیں آئیں، اللہ کے جو فیصلے نافذ ہوئے، انہیں بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ ایام، یوم کہتے ہیں کسی کے دن کو، ہم بھی کہتے ہیں آج فلاں کا دن تھا۔ اب دیکھیں جب میچ ہوتا ہے کرکٹ کا یا کسی بھی چیز کا، تو مین آف دا میچ کسی کو قرار دیا جاتا ہے کہ آج کے میچ فلاں کا میچ تھا۔ تو پروگرام بھی کوئی ہوتا ہے، گھر کا فنکشن ہو تو کہتے ہیں بھئی آج تو فلاں کا دن تھا، کہتے ہیں نا اس طرح۔ تو کسی کی کامیابی کی وجہ سے اس دن کو اس کے ساتھ مختص کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ یوم اقبال مناتے ہیں یا یوم قائد مناتے ہیں وغیرہ۔ تو عرب جو ہیں اپنے اہم تاریخی معرکوں کے دنوں کو ایام عرب کہا کرتے تھے، کہ عربوں کے دن جن میں عربوں نے اپنا آپ ثابت کر دکھایا۔ تو پھر وہ دن عربی زبان کی ترکیب کے تحت وہ دن جن میں اللہ رب کریم نے اپنے فیصلے نافذ کیے اور اپنے دین کو ثابت کیا، انہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایام اللہ کا تذکرہ ہے اور نقلی دلائل ہے، نقل سے آنے والے دلائل ہیں۔ اللہ رب کریم نے عقل کے اعتبار سے متاثر کن باتیں کیں، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان کو ڈائریکٹ نصیحت کرنے کی بجائے اتنا سمجھا دیا ہے، اب انہیں قصے سناؤ تاکہ یہ خود اپنے لیے نصیحت نکالیں۔ کہانیوں سے کبھی سبق لیے ہے نا؟ بچپن سے ہی ہم کہانیاں نصیحت کے لیے پڑھتے آ رہے ہیں، نصیحت آموز کہانیاں، ان میں کہانی سنائی جاتی ہے، سبق بیان نہیں کیا جاتا، لیکن وہ خود بخود نکل آتا ہے۔ جیسے بہت ساری پڑھی ہیں آپ نے، لالچ بری بلا ہے اور وہ اتفاق میں برکت، کہانیاں ہیں نا، وہ قدرتی طور پر ذہن نشین ہوئی، اور واقعی ان سے ہم نے سبق سیکھا، بچپن میں سیکھا نا۔
اور بڑوں کے قصے بھی سنائے جاتے ہیں, بڑوں بامانے بزرگوں کے قصے سنائے جاتے ہیں, ان قصوں میں بھی سبق ہوتا ہے نا, اور انسان ان سے سیکھتا ہے اور وہ زیادہ دل پر اثر کرتا ہے. تو قصے سے سبق لینا یہ ایک فطری رجحان ہے. بچوں کو بھی ہم اسی لیے قصے سناتے ہیں اور بچے ان قصوں سے سبق سیکھ لیتے ہیں. تو اللہ کریم بھی ہمیں قصے سناتے ہیں قرآن میں. وَتْلُو پڑھ کر سنائیے, تلا یتلو سے ہے تلاوت کیجیے, جانا پہچانا آپ کا یہ لفظ ہے. ایک بات آپ نے نوٹس فرمائی, کوئی ایسا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے پچھلے اتنے دنوں میں جو آپ نے نہ پڑھا ہو نہ دیکھا ہو؟ کوئی نہیں آیا نا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 8 پارے پڑھنے کے بعد قرآن میں آپ کو نئی ووکیبلری آلموسٹ نہیں ملے گی. ہاں اینڈ پر جا کر 27, 28, 29 اور 30 جو 4 پارے ہیں ان میں آپ کا واسطہ نئے لفظوں سے پڑے گا فریکوینٹلی, کیونکہ وہاں وہ بالکل آغاز کی صورتیں ہیں نا, ان میں بہت ہی اعلیٰ عربی استعمال کی گئی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ اقبال کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اقبال کی چند نظمیں غزلیں پڑھنے کے بعد آپ کو نئے لفظ نہیں ملتے, اور باقی آپ اگر شعراء کو پڑھتے ہیں حالی وغیرہ کو تو آپ کو وہ کوئی دقت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اس کے بعد غالب کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو نئے لفظ ملنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ غالب نے اردو معلیٰ استعمال کی ہے. تو آخری جو پارے ہیں وہ نزول کے اعتبار سے اولین صورتیں ہیں, تو زبان و بیان کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ترین عربی ہے. تو وہاں پھر آپ کو نئی نئی ترکیبیں اور نئے نئے لفظ ملیں گے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ 25ویں 26ویں پارے تک آپ کو نئے الفاظ سے واسطہ نہیں پڑے گا. کہیں کوئی اکا دکا نیا لفظ آ گیا تو آ گیا, وہی تراکیب وہی الفاظ. تو اگر سورہ بقرہ ہم ڈھنگ سے پڑھ لیں اور یاد کر لیں تو پھر باقی قرآن 27ویں پارے تک کا ہمیں بالکل آسان ہو جاتا ہے. 27ویں پارے میں بھی تراکیب نہیں بدلتی, الفاظ نئے آتے ہیں, تو وہ ووکیبلری سے حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. علیہم ان پر, نبا خبر نوح نوح کی, وتلو علیہم نبأ نوح انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سنائیے. قصہ نہیں کہا, نبا کہا. نبا ایسی خبر ہوتی ہے جو مصدقہ ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ واقف تھے, ان کی قوم کے حالات سے بھی واقف تھے, مگر آپ کو پتا ہے نا اصل کہانی پیچھے رہ جاتی ہے اور قصے جو ہے نا وہ عام ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے قصے بنے ہوئے تھے, ہمارے ہاں بھی تو ہیں بہت ساری باتیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں عورتوں کے متعلق بھی قصہ ہے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی شادی کرائیں گے کشتی بنانے کے سلسلے میں. اس کو مدد درکار تھی, اور پتہ نہیں, اب مجھے یاد نہیں, لکڑی دینے والے سے کہ کچھ اس طرح ہماری والدہ قصہ سنایا کرتی تھی. انہوں نے بھی کہیں سے سنا تھا اور یہ بڑا معروف تھا. یعنی بچپن میں میں نے یہ بات بہت دفعہ سنی کہ عورتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے عورت کوئی نہیں ملی تو ایک گدی, ایک کتی اور ایک پتہ نہیں کون کون 4 جانور بٹھا کر فیمیل, تو ان پر چادر ڈال کے دعا کی تو وہ عورتیں بن گئی. تو ان سے عورتوں کی جو نسلیں چلی ہیں تو ایسی ہیں. تو مردوں میں جو اس طرح مزاج ہے وہ کیوں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے اس طرح کی باتیں, اور یہ بڑی فریکوینٹ میں نے بات سنی, یعنی بہت فریکوینٹ میں نے بات سنی بزرگوں سے, بزرگ خواتین سے. یہ بات میں نے بہت دفعہ سنی اور عقلی اعتبار سے تو پسند نہیں آئی, اور پھر نقلی اعتبار سے بھی پتہ چلا کہ یہ تو بے معنی بات ہے, بالکل بیکار بات ہے. اسی طرح وہ کوے کا بنا ہوا ہے کہ جی حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو کہا کہ جاؤ سرچ کرو زمین ملی کہ نہیں, تو وہ کوا گیا تو وہیں پہ رہ گیا. تو کوا جو ہے بڑا بے وفا جانور ہے, اور پھر انہوں نے اس کے بعد جو ہے اس کو بھیجا یہ جو ہے فاختہ کو, اسی لیے امن کی علامت مانا جاتا ہے فاختہ کو. تو فاختہ گئی تو وہ پھر اپنے منہ میں زیتون کی پتی لے کر آئی. تو آج بھی فاختہ کو امن کی علامت مانا جاتا ہے اور اس کے منہ میں زیتون کی پتی ہوتی ہے. حالانکہ کسی کو بھیجا بوجا نہیں گیا, اللہ نے خود جو ہے کوہ الجودی پر کشتی جو ہے وہ ٹھہرا دی اور پتہ چلا کہ سیلاب رک گیا ہے, اتر گیا ہے پانی. تو اس طرح کی بہت ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں. پھر جانوروں کے بارے میں بھی کہ جی گینڈے بھی سوار کر لیے, شیر بھی سوار کر لیے, چیتے بھی سوار کر لیے, ہے نا. اور وہ شیر جو ہے بلی کی دشمنی بھی تبھی سے شروع ہوئی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ صرف وہی جانور سوار کیے جو عراق میں پائے جاتے ہیں. تو نہ وہاں گینڈے پائے جاتے ہیں, نہ وہاں شیر پائے جاتے ہیں, نہ وہاں چیتے پائے جاتے ہیں. کیونکہ پھر یہاں سے بہت سارے کوشچن نکلے نا کہ اگر زیبرا سوار کیا تو پھر زیبرا کے سائز کی منزل ہونی چاہیے نا.
تو ہاں جی سوری زرافہ اگر سوال کیا تو زرافہ کے سائز کی گردن کے سائز کی منزل ہونی چاہیے، اور زیبرا سوال کیا اور یہ اور وہ، پھر بہت ساری اس طرح کی بحثیں جو ہیں جانوروں کے حوالے سے سامنے آتی ہیں. اور یہ بلی شیر کا قصہ تو بڑا ہی معروف ہے کہ جی وہیں سے دشمنی شروع ہوئی، پہلے تو مل جل کے رہتے تھے. اچھا سب بیکار باتیں اور یہ سارے قصے کہانیاں ہیں. اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے درمیان اتنے قصے ہیں، تو وہ تو کوئی کتاب تھی نہیں ان کے پاس، وہ تو ویسے ہی جاہل ہو چکے تھے، تو ان کے ہاں کیسے کیسے قصے معروف ہوں گے. تو اس لیے اللہ رب کریم نے کہا جو قصے تم سنتے ہو انہیں سائڈ پہ رکھو اور سنو نوح کی سچی خبر، کیا اصل واقعہ پیش آیا تھا وہ سنو. اس جب کالا اس نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان اگر کانا ہے کبورا بھاری، کبیر سے ہے نا بھاری، علیکم تم پر، مقامی میرا کھڑا ہونا، قوم سے ہے قیام سے ہے، مقام قیام کو کہتے ہیں، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. مقامی میرا کھڑا ہونا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، ذکر سے ہے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر نصیحت کرنا تمہیں گناہ گزرتا ہے. فعلی اللہ تو اللہ پر ہے، توکل تو میرا بھروسہ، فا ہٹا دے تو اللہ سامنے آ جائے گا نا، الگ الگ سا لگ رہا ہے مگر ہے نہیں، وہی اللہ ہے جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ پر، اللہ ہی اللہ، توکل تو میرا بھروسہ. فاجمعوا تو جمع کر لو، امرکم اپنا فیصلہ، وشرکائکم اور اپنے شریکوں کو بھی، ثم پھر لا نہ یکن ہو، امرکم فیصلہ تمہارا، علیکم تم پر، غمتن چھپا ہوا، غیم میم میم، غیم میم میم غم کہتے ہیں چھا جانے والی چیز کو، اسی لیے بادلوں کو بھی غمام کہتے ہیں. تو بادل کیا کرتے ہیں؟ سورج کو چھپا دیتے ہیں. غم کیا کرتا ہے؟ ہماری باقی ساری نعمتوں کو ہماری نظروں سے چھپا دیتا ہے نا. کوئی فوری صدمہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. یعنی اللہ نہ کرے کسی کا ایک بچہ مر جائے تو باقی سارے بچے بھول جاتے ہیں نا وقتی طور پر. تو غم باقی ساری نعمتوں کو نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اسی لیے اسے غم کہتے ہیں. تو غمہ چھپا ہونا، مخفی. ثم پھر، اقضو کر گزرو، قضا سے ہے، قاضی بھی اسی سے بنتا ہے، فیصلہ کرو، الیہ میری طرف، ولا نہ تنظرونی تم مجھے مہلت دو. یہ تنظرونا نہیں ہے، تنظرونی ہے، اس کا یہ گرا ہوا ہے، مجھے مہلت دو. لا تنظرونی تم مجھے مہلت مت دو. تو یہ اصل میں امر ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، امر و نہیں کا صیغہ ہے. بنیادی طور پر نہیں کا ہے، امر کی شکل بھی لا کے اتار دیں گے تو یہی ہوگی. اور انہیں پڑھ کر سناؤ نوح کی خبر، جب نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے مابین کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات پڑھ کر تمہیں یاد دہانی کرانا گناہ گزرتا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے. تم اپنے کام کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ، خود بھی اور اپنے شریکوں کو بھی اکٹھا کرو. پھر تم لوگ اپنا فیصلہ طے کر لو، اسے مخفی رکھو، مجھے مت بتاؤ، اور اسے مجھ پر لاگو بھی کر دو اور مجھے ذرہ برابر مہلت نہ دو. یعنی اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی اور نوح علیہ السلام کی کشمکش اس موڑ پر آ چکی تھی کہ قوم نے دھمکانا شروع کر دیا تھا کہ بھئی اگر تم یہ سب بند نہیں کرو گے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے وغیرہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو میرا تمہارے مابین کھڑے ہو کر واز کرنا، اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی واز کھڑے ہو کر کرتے تھے، تو واز کھڑے ہو کر کرنا ناگوار گزرتا ہے اور تمہیں پسند نہیں آتی میری باتیں اور تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو، تو تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تمہیں روک نہیں رہا. میری مدد کے لیے صرف اللہ ہے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم جو چال چلو گے میرا اللہ حفاظت کرے گا، اور تم لوگ جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، سب کو اکٹھا کر لو، اور جو فیصلہ کرنا ہے کرو، مجھے مت بتاؤ، مجھ سے خفیہ رہ کر تم چال چلو، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ تم مجھ سے چھپا سکتے ہو، میرے رب سے نہیں چھپا سکتے. اور تم مجھے بالکل مہلت مت دو، یعنی جب تم فیصلہ کر لو تو اس میں گیپ مت رکھو کہ کسی سے مجھے پتا چل جائے، فوری اس پر عمل درآمد کر لو. تب بھی ہوگا وہی جو میرا رب کریم چاہے.
تو اگر میرے رب نے آزمائش لکھ رکھی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے رب نے کامیابی لکھ رکھی ہے تو تم مجھے روک نہیں سکتے، تو تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اب دیکھیے یہی نہج تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی، یہ 11 سال کی صورت ہے۔ تو اب کیا صورتحال تھی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں۔ کیوں نہیں مارتے تھے؟ 2 ریزنز تھی۔ ایک، انہیں پتا تھا کہ مسلمان آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور دوسرا انہیں پتا تھا بنی ہاشم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر رکے ہوئے تھے۔ تو پھر آخر کار جب مسلمان ہجرت کر گئے، یعنی ان کا ایک خطرہ ٹل گیا کہ مسلمان ہم سے لڑیں گے، تو بنی ہاشم سے نمٹنے کے لیے پھر انہوں نے چال چلی نا، ایک بندہ لیا کہ اگر بنی ہاشم سب سے لڑیں گے تو بھی دیکھا جائے گا، سارے قبیلوں سے کہاں تک لڑیں گے، اور اگر وہ خوبہ مانگیں گے تو ہم خوبہ دے دیں گے۔ یعنی اب وہ لیول آ گیا تھا کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم اس مسئلے سے، ان کے نزدیک میں مسئلہ تھا نا تبلیغ دین کی، جان چھڑانے چاہے اس کے لیے نبی کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو یہی سچویشن نوح علیہ السلام کو بھی درپیش تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ رہا، اور تم جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، تو پھر جو فیصلہ ہونا ہوگا ہو جائے گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ تو گویا یہ کفار مکہ کو چیلنج تھا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ مجھ سے تنگ آ گئے ہو، میری جان کے دشمن بنے ہوئے، جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ذکر کر کے کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ کیسے نکال کر لے گئے۔ افسانہ لگتا ہے نا، لیکن حقیقت ہے۔ اللہ رب کریم دشمنوں کے گھیرے میں سے نکال کر لے گئے، اور دشمنوں کو پتہ تک نہیں چلا۔ صبح کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے تھے، مار پیٹ رہے تھے کہ تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، اور اللہ کریم اپنے پیارے نبی کو نکال کر لے گئے۔ تو یہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر کھلا ہوا چیلنج ہے قوم کے سامنے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، اور غور کرو کہ کیا تمہارے نام نہاد رب تمہاری مدد کر سکتے؟ ایک شخص تنہا کھڑا ہے اور اسے پتا ہے اور یقین ہے کہ اس کا رب اس کی مدد کرے گا، اور وہ کہہ رہا ہے میں اپنے رب پر مکمل طور پر ٹرسٹ کر رہا ہوں، وہ مجھے بچا لے گا۔ فائن، کیا تمہارے خدا جنہیں تم نے خدا بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہیں، لائق ہیں؟ وہ آئیں گے تمہیں بچانے، یا تمہارے نام نہاد حریف کو، دشمن کو ختم کرنے؟ وہ نبیوں کو حریف ہی سمجھتے تھے نا، تو کیوں وہ تمہاری مدد نہیں کرتے؟ کیوں وہ خاموش تماشائی ہیں؟ 2 ہی ریزنز ہو سکتی ہیں، یا تم جھوٹے ہو اور یا تمہارے خدا جھوٹے ہیں۔ تو غور و فکر کرو اور اپنا رستہ سمجھو۔ تو اس چیلنج کے اندر بھی دعوت ہے غور و فکر کی۔ فائن، پھر اگر تولیتم منہ پھیر لیا تم نے، فما تو نہیں، سألتکم میں نے مانگا تم سے، سألتو میں نے مانگا، ماضی متکلم واحد کا صیغہ ہے، کم ضمیر ہے، من اجرن کوئی اجر، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ دیکھیں نا، اگر کوئی چل رہا ہے خانقاہ کا نظام، یا کوئی پیری فقیری چل رہی ہے، اس میں تو ہر آنے والا نذرانہ لے کر آتا ہے، لہٰذا ہر ایک آنے والا فرد کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایک بندہ بھی گیا تو کمائی کا ایک ذریعہ کم ہوا، لہٰذا ان کو تو تکلیف ہوگی، وہ تو نہیں جانے دیں گے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے روکیں گے، کوئی نیا چھل، کوئی نیا فریب چلیں گے۔ لیکن نبی نے کیا لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نبی تو خالصتاً امت کی بہتری کے لیے انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اپنا ان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا نبی وہ واحد ہستی ہے جو ہمارے لیے جو کچھ کرتی ہے بے لوث کرتی ہے، ورنہ ماں باپ بھی جو محبت کرتے ہیں نا، اس میں بھی مقصد ہوتا ہے، اور یہ فطری ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ فطری ہے کہ ماں باپ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ ان کا خون ہوتا ہے۔ اگر ہر بچے سے بچہ ہونے کی بنا پر محبت ہو تو پھر ہر بچے سے ویسی محبت ہو نا، ہر بچے سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی، ہوتی نہیں۔ جو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ نے نوٹس کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو سننا بھی پڑا ہو
کہ بہن بھائیوں کے بچوں کے کسی کام پر آپ غصہ ہوا کرتے تھے، وہی کام آپ کا اپنا بچہ کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں. تو کبھی نہ کبھی پھر بہنیں یا بھائی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچوں پہ تو بڑا گرجتے برستے تھے، اب نہیں تمہیں برا لگتا ہے نا. دس از لو. اور یہ ایسے ہی. تو ایک تو خون کا رشتہ وہ پیدا کرنا، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کو ہاتھوں میں پالنا، اور پھر ان کے ساتھ امید وابستہ ہونا مستقبل کی. یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ اولاد کے لیے سب کچھ لٹا دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں غرض بھی ہے. تو کوئی رشتہ 100% بے غرض نہیں ہو ہی نہیں سکتا، فطرت کے اگینسٹ. اللہ کریم انسان سے بے لوث محبت کرتا ہے، انسان پلٹا کر اللہ کو کچھ نہیں دیتا. اور نبی اپنی امت سے بے لوث محبت کرتا ہے، امت پلٹا کر نبی کو کچھ نہیں دیتی. یعنی ویسے ٹھیک ہے جو ایمان لائے انہوں نے بہت خدمت کی، وہ بھی ان کے درجات بڑھانے کے لیے رہی. انبیاء کے خدمت جنہوں نے کی، انبیاء اس خدمت کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں چاہا تھا. اور دوسرا، ہمارا ایمان لانا انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات کو بڑھانے میں کام نہیں آتا، ان کا درجہ تو ان کے کام کی وجہ سے. تو وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ خالصتاً ہمارے لیے کرتے ہیں. تو انہوں نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں صرف ہمارے لیے اٹھائیں، اسی لیے ان کے احسان کا بدلہ دینا ہمارے لیے ممکن نہیں. چاہے ہم کتنا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام کریں، کتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ہم ایک طائف کے دن کا بدلہ نہیں چکا سکتے. باقی پوری زندگی تو ایک طرف ہے. اگر ہم زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے رہیں اور درود پڑھتے رہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، تو ایک طائف کے دن کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اس قدر کام کرتے ہیں نبی اپنی امتوں کے لیے. تو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتے امت سے، صرف یہ چاہتے ہیں اپنا آپ صحیح کر لو. جیسے اقبال کہتے ہیں نا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو نبی بھی یہی کہتے ہیں، یہی پیغام ہوتا ہے، ہمارے مت بنو، اپنے آپ کو بہتر کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو. تو یہی بات یہاں پر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ میرے پیغام سے منہ پھیر لیتے ہو، میری بات نہیں سنتے. اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نے کھلا چیلنج رکھ دیا نا سامنے کہ بلا لو اپنے سارے شرکا کو اور کر لو میرے خلاف جو کرنا ہے. تو کچھ بھی نہیں کر پائے نا، ان کو پتا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہی بات نوح علیہ السلام نے سامنے رکھی کہ غور کرو، اگر تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے شرکا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر غور کرو کہ تمہارے شریکوں کے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی طاقت ہے. در حقیقت وہ شریک ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیوں بات نہیں سنتے، کیوں منہ پھیر جاتے ہو؟ میں تم سے پیسے تو نہیں مانگتا، میں تمہاری دولت تو نہیں مانگتا، کس بات سے تم خطرے میں پڑے ہوئے؟ کیا لگتا ہے تمہیں کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو کیا چھین لوں گا میں تمہارا؟ میں نے تم سے کچھ نہیں چاہا سوائے اس کے کہ تم اپنی اصلاح کر لو. ان نہیں اجریہ، میرا بدلہ، الا مگر اللہ، اللہ کے ذمے. میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے. ہر نبی کا بدلہ اللہ کے ذمے، چاہے ان کی امت مسلمان ہو یا نہ ہو. نبی کے کام کا بدلہ اللہ کے پاس. امت سے انہیں کچھ نہیں چاہیے، اور امتی جو خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں وہ در حقیقت اپنے ہی فائدے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دین کا کام ہوتا ہے. نبی اپنے لیے کیا مانگتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں کس قدر محبت اور پیار ملا، اور انصار آپ پر جانیں نچھاور کرنے کو تیار تھے. تو کیا کروایا آپ نے؟ گھر بنوا لیا، کوئی کاروبار جاری کر لیا، کیا کر لیا؟ جو کام کروایا دین کا ہی کروایا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں اللہ نے دی، جیسے بنو نذیر کا مال دیا مال فے کے طور پر، تو آپ نے کہاں لگایا؟ امت پہ لگایا. حتیٰ کہ بیویوں نے سوال کیا کہ ہمارا خرچہ باندھے تو ان سے ناراض ہو گئے. ایسے ہی ہے نا. باغ فدق دیا، فدق کے رئیس نے گفٹ کر دیا، اس کی بڑی اچھی فصل آتی تھی، سارا امت پہ. گھر کا صرف اتنا خرچہ نکالتے تھے کہ روٹی چلتی رہے، اور روٹی بھی برائے نام ہی تھی. اما عائشہ کا بیان موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہے ہم 8 دن صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے رہتے تھے، روٹی پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کرتے تھے گزارا. آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک غلام مانگ لی تو آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں خدمت کے لیے کنیزیں دوں اور اصحاب صفہ بھوکے مرے. تو نبی کے خدمت پر جب آمادہ بھی ہوتی ہے امت، تو نبی اپنے لیے کچھ نہیں کرواتے، وہ دین ہی کا کام کرواتے ہیں، اپنے لیے جوڑ جمع کر کے نہیں رکھتے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں رکھا، کبھی بھی نہیں رکھا. تو یہی یہاں مراد ہے کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ جو سألتو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ اسی طرح ہے امرتو کی طرح. ان کے اکونا، میں ہو جاؤں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں. اس سے پہلی بات کیا ثابت ہوئی؟ نوح علیہ السلام پہلے مسلمان نہیں تھے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاتون نے ریسرچ کر کے کتاب لکھی ہے، نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے، مذہباً یہودیاں ہیں لیکن ایگنوسٹک ہیں، یعنی ریسرچ کر رہی ہیں مذاہب پر کہ صحیح مذہب کون سا ہے. تو انہوں نے لکھی ہے فرسٹ مسلم کے نام سے. لیکن فرسٹ مسلم تو نوح بھی نہیں تھے. اللہ نے یہ نہیں کہا تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں مجھے کہا ان اکونا من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں ہو جاؤں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے سب مسلمان ہی تھے. ایک ہی دین آتا تھا، اسلام، اور اس دین کو ماننے والا ہر بندہ مسلمان کہلایا. ٹھیک ہے. تو انہی مسلمانوں میں تابع داروں میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا نوح علیہ السلام کو. اور پھر وہ سارے لوگ مسلمان ہوں گے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. تو انہوں نے کہا میں تم پر تھانے دار نہیں بنایا گیا، داروغہ نہیں بنایا گیا، تمہیں ڈنڈے مار کر میں مسلمان نہیں کروں گا. مجھے پہلی بات یہ کہ تم سے کچھ چاہیے نہیں ہے. پھر بھی اگر تم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو میں تم لوگوں کو جبرن دین کی طرف لانے کا مامور نہیں کیا گیا، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کوئی اور مسلمان ہونا ہو تم مسلمان ہو جاؤ، ان کو پیغام دے دو اور تمہاری ذمہ داری ختم. ٹھیک ہے. پھر دیکھا جائے گا، جس نے اپنے لیے جو چننا ہے وہ چن لے. تو کذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. کذبو، آپ کا جانا پہچانا جو ہے یہ صیغہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ کاذبہ ہوتا ہے جھٹلانا اور کذبو شدت سے جھٹلانا. فکذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. فنجیناہ، تو نجات دی ہم نے اس کو. اب نجینا میں بھی وہی شدت ہے، جیم پر جو تشدید ہے نا. اور من جو معاہو ساتھ تھے اس کے، فی الفلک کی کشتی میں. اور جعلناہم، بنایا ہم نے ان کو، خلائف جانشین. اغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کو، آیتوں کو. فانظر، تو دیکھو، کیفا، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت، انجام، المنذرین، ڈرائے گئوں کا. انذار سے ہے منذر، ڈرایا گیا. انہوں نے جھٹلا دیا نوح کو تو ہم نے نوح کو نجات دے دی، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوئے، اور ان سب کو ہم نے بعد کا جانشین بنایا. اور پہلی قوم کو ہم نے ڈبو دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. تو ذرا غور کرو کیا انجام ہوا ان کا جو ڈرائے گئے تھے انجام سے. اچھا جی، کیا ہوا؟ یہ آخری مرحلہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی دعوت کا. تو جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے ان کو صاف کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو تو جو میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، مجھے اللہ کے سوا کسی کی مدد درکار نہیں ہے، تم جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. اور اگر تم کسی کو نہیں بلا پاتے تو غور کرو کہ تمہارے وہ خدا جن پر تمہیں بھروسہ ہے وہ کتنے کمزور ہیں، اور تمہارا بھروسہ بھی کتنا کمزور اور بے اصل ہے. اب اس بات پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تبھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے کوئی ایسے رابطے نہیں ہیں، کوئی ایسے بنائے ہوئے شریک نہیں ہیں جو تمہارے مددگار ہو سکے، تو پھر غور کرو کیوں نہیں تم پلٹتے اللہ کی طرف. اور تمہیں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ نہ میں تم سے پیسہ مانگتا ہوں، نہ میں تم سے تمہارے مال میں سے حصہ مانگتا ہوں، پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مگر انہوں نے اس آخری دلیل کو بھی جھٹلا دیا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتا ہے نوح علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہوا، اور اللہ رب کریم نے کشتی بنانے کا حکم دیا. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے.
اور اشارے پاس سے گزرتے تو اشارے کرتے آنکھوں سے، اور ان سے کہتے بھی کہ نوح کشتی کہاں چلاؤ گے؟ ریت پر۔ کشتی نئی چیز نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کشتی نوح علیہ السلام سے ایجاد ہوئی، غلط بات ہے، کشتیاں پہلے سے ہی چلتی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایسے علاقے میں رہتی تھی، ان کا علاقہ عراق کا تھا نا، کہ وہاں قریب کوئی سمندر، کوئی ایسا بڑا دریا نہیں تھا جہاں کشتی چلتی ہو، تو وہ اس لیے ہنستے تھے کہ ریت پر کشتی چلاؤ گے؟ تو نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے، اور جب کشتی بن گئی تو اللہ رب کریم نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا رکھنے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے یہ صرف وہی لوکل جانور تھے، علاقائی جانور تھے جو عراق میں پائے جاتے تھے، تو عراق میں کوئی بہت بڑا جانور نہیں پایا جاتا، لیکن جو تھے ان کو اس میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر سیلاب آیا، اور سیلاب کی شدت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قرآن میں تذکرہ اس کا، اور آئندہ پڑھیں گے کہ سیلاب کی شدت ایسی تھی کہ زمین سے بھی پانی پھوٹا، آسمان سے بھی اترا، اور ہر چیز زیر آب آ گئی، اور کئی دن تک کشتی کو رکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی۔ بعض کہتے ہیں مہینہ بھر تک کشتی پانی میں تیرتی رہی، بعض اس سے زیادہ عرصہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے کوئی خاص عرصہ بیان نہیں کیا، لیکن بہت عرصے تک کشتی پانی ہی میں تیرتی رہی۔ پھر جب پانی اترنا شروع ہوا تو سب سے پہلے کوہ الجودی کی طرف پانی کم ہوا، اور وہاں پر جا کے کشتی پانی سے نکل کر پہاڑ سے لگی، اور لوگ کوہ الجودی پر اترے، جسے آج ارارات کہا جاتا ہے۔ پھر جب پانی اتر گیا سارا تو یہ قوم اسی علاقے میں آباد ہوئی، پہلی قوم تباہ ہو گئی اور یہ انہی کے علاقے میں دوبارہ آباد ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں جانشین بنا دیا ان کا۔ اس علاقے کو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں نے، مسلمانوں نے آباد کیا، اور بڑا اللہ رب کریم نے انہیں وقار اور بڑی برکت عطا کی، یہاں تک کہ پھر آگے چل کر قوم عاد کی شکل میں ہی لوگ ابھرے، پھر ان کے مختلف گروہ بنے نا، انہیں میں سے ایک گروہ قوم عاد کہلایا۔ تو بہرحال اللہ نے انہیں بڑی طاقت، بڑی قوت عطا کی اور بڑی کامیابی دی اپنے علاقے کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ذرا غور کرو جو لوگ ڈرائے گئے تھے انہوں نے انکار کر دیا ڈراوے کو قبول کرنے سے، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ خاص کفار مکہ کے لیے ہے، اور پھر ہم سب کے لیے بھی ہے، کہ جو اللہ کریم کے پیغام کا انکار کر دیتا ہے اس کا انجام برا ہوگا۔ اب کفار مکہ نے تو کھل کر انکار کر دیا تھا، شگاف، اور ہم انکار تو ہم بھی کر رہے ہیں نا، ہم کون سا دین پر چل رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بھی انکار ہی ہے، تبھی تو ہمیں فلاح نہیں مل رہی، کامیابی نہیں مل رہی، کامیابی کے لیے بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، اور کامیابی نہیں مل رہی۔ مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے؟ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ نیشن ہے نا اس وقت ہم، مذہب کے اعتبار سے، اور پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، 80% آبادی مسلمان ہے، ہمارا ہی پورا ایریا ہی مسلمان ہے۔ مجھے نہیں پتا یہاں پر ہمارے ہمسائے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو، میرے علم میں نہیں۔ تو یہاں جو مساجد ہیں کتنی بھری ہوتی ہیں؟ اچھا گھروں میں ہی کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ تو ایمان تو یہیں پر شکست کھا گیا نا۔ تو ایمان عمل کی بنیاد کا نام، لہٰذا ایمان کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح۔ اگر عمل نہیں ہو رہا اعضاء سے تو وہ ایمان پھر ثابت شدہ نہیں ہے، اس کی تصدیق نہیں کی ہو سکتی۔ آپ کے دل میں کوئی بات ہے کچھ بھی، تو پتہ کیسے چلے گا؟ فرض کریں کہ آپ کہتی ہیں، لکھتی ہیں جی میں سیب پسند کرتی ہوں، جب سیب سامنے آتے اب کھاتی نہیں، تو کوئی دوسرا بیان کرے گا اس بات کو؟ کبھی نہیں کرے گا نا۔ تبھی ہر کوئی گواہی دے گا بھی اس کو سیب پسند ہے جب ہر کوئی آپ کو دیکھتا ہے بھی جہاں سیب دیکھا کھانے بیٹھ گئی، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر ہمیں اللہ سے لگاؤ ہے تو وہ نظر آنا چاہیے نماز میں، بھئی اذان ہوئی، نماز کے لیے بے قرار ہوئے، فوراً نماز پڑھی، تو پھر ہر کوئی کہے گا بھئی یہ تو بڑی اچھی مسلمان ہے، یہ تو نماز بڑی پابندی سے پڑھتی ہے۔ دلوں کے حال اللہ جانتا، لیکن ظاہر میں اتنا تو ہونا چاہیے۔ اور اگر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ پردہ ہے، نہ قرآن کبھی پڑھتے دیکھا نا، تو پھر کوئی کیا کہے گا آپ کے بارے میں؟ کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں کہے گا، جیسے ہم ویسے تم، ہے نا۔ تو میجورٹی کا یہی حال ہے، صحیح کہا آپ نے۔ لہذا دین یا دنیا، جو بھی چیز ہمیں اس میں محبوب ہوتی ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آتی ہے، اور اگر وہ نظر ہی نہیں آ رہی تو پھر یہ دعوی محبت چاہے دنیا کے ہوں چاہے دین کے ہوں جھوٹے۔ تو ہمیں اپنے دعوے کی صداقت کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ یہ انجام ہوا قوم نوح کا. حضرت نوح کا قصہ یہ خود بھی جانتے تھے. اب اللہ نے اس کو شارٹ پیرائے میں سنا دیا, تفصیلات پیش نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ان کی ضرورت نہیں تھی. یہاں مقصود صرف ایک بات بتانا تھا کہ جب پوری تبلیغ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد بھی کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تبلیغ کا ہاف ہو رہا تھا نا, تقریباً 11ویں سال میں آپ تھے, 23 سال آپ نے تبلیغ فرمائی, اور 13ویں سال میں آپ مکہ سے چلے گئے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو فیصلہ کرنا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تبلیغ کے 15ویں سال میں یعنی بدر میں جو سرکش عنصر تھا وہ مارا بھی گیا سارا کا سارا. تو اللہ نے کہا اب سوچ لو, اللہ کا عذاب قبول ہے یا کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب کریم کا دین قبول کرو اور اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے. دونوں باتیں بتا دی. اسی قوم کا جو حصہ ایمان لے آیا اسے اللہ نے زمین میں آباد بھی کیا اور بہت برکتیں بھی عطا کی.